لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین کرام، آج ہمارا گفتگو اور موضوع جناب مختار کے شخصیت کے بارے میں ہے. واقعاً یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جناب مختار کے زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. انہوں نے کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لیا، کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر انہوں نے قتل کیا. تو یہ واقعاً جناب مختار کے اگر زندگی کو دیکھا جائے تو ان کے اور ان کے خاندان کے اس دین اسلام پر بہت ہی خدمات ہیں. اور جناب مختار ثقفی کہ جو طائف میں 10 ہجری کو پیدا ہوئے، اور ان کا جو خاندان تھا عرب میں بہت ہی مشہور و معروف خاندان جسے کہا جاتا ہے. جیسے کہ عرب میں قبیلہ بنی ہاشم مشہور ہے، قبیلہ قریش مشہور ہے، اور اسی طریقے سے قبیلہ ثقیف. مختار ثقفی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا جو قبیلہ ہے قبیلہ ثقیف کے نام سے مشہور تھا. اور جناب مختار کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے والد ابو عبید اور ان کی ماں دوما بنت وہب کے جن کا نام تاریخ کے پنوں پر ذکر کیا جاتا ہے. تو جناب مختار کی آج شہادت کی تاریخ 14 رمضان ہے. تو واقعاً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جناب مختار کی شخصیت کو جو لوگوں کے سامنے بیان کریں. تو جناب مختار اور ان کا خاندان شہر طائف میں لوگ رہتے تھے وہاں پر. اور جس وقت پیغمبر اسلام نے اپنے لشکر کے ساتھ طائف پر حملہ کیا تو سب سے پہلے جو اسلام لائے جناب مختار کے قبیلے میں سے ان کے چچا کہ جن کا نام عروہ بن مسعود ذکر کیا جاتا ہے، انہوں نے اسلام لایا. اور اس کے بعد جناب مختار کے والد ابو عبید جن کا نام انہوں نے اسلام قبول کیا. اور اس کے بعد جناب مختار کے والد ایران کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی تو اس جنگ میں جناب مختار کے والد سپہ سالار تھے اور ایرانیوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے ہاتھیوں کے پیروں کے نیچے آ کر دب گئے اور ان کی شہادت واقع ہوئی. واقعاً جناب مختار کی زندگی کو ہم اٹھا کر پڑھیں دیکھیں کہ جناب مختار کے والدہ خود بیان کرتی ہیں کہ جس وقت وہ حاملہ تھی وہ بیان کرتی ہے جناب مختار کے والدہ دوما بنت وہب. ان کا کہنا ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور میں نے دیکھا کہ جیسے ہی جناب مختار بڑے ہوئے تو یہ بہت ہی بہادر تھے اور ان کا رعب و دبدبہ بہت ہی زیادہ تھا. اور اپنے بہادری کی وجہ سے پورے عرب میں یہ مشہور ہو گئے. بغیر کسی خوف ہراس کے حوادثات سے ڈرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے. اور اس خواب کو جب جناب مختار کی والدہ نے اپنے تمام خاندان والوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد تمام خاندان والوں کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا، اس خواب کو بیان کیا، تو سارے گھر والے بہت ہی خوش ہو گئے، مسرور ہوئے کہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد 10 یا 12 سال کی عمر میں اتنا ذہانت اتنا بہادر ہو سکتا ہے تو وہ بڑے ہونے کے بعد اور کتنا بہادر ہوگا. تو واقعاً جناب مختار کہ جن کے بارے میں ملتا ہے بحار الانوار میں بھی تذکرہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب مختار کے والد ابو عبید جناب مختار کو لیے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور جس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے جناب مختار کو دیکھا تو جناب مختار کو اپنے قریب بلایا. اور بلانے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے جناب مختار کو اپنے آغوش میں اپنے زانوں پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کیا کہا، یا قیس یا قیس. قیس جو عربی زبان میں کہتے ہیں بہت ہی ذہین
بہت ہی چالاک اور بہت ہی تیز حافظہ والے بچوں کو کہتے. تو واقعاً آپ دیکھیں کہ مولا کائنات جس بچے کے بارے میں کہہ دے اس کی ذہانت کا جو ہے کیا کہنے. واقعاً مولا کائنات نے جیسے جناب مختار کو دیکھا تو کیا کہا, یا قیس واقعاً آپ جو ہے بہت ہی ذہین ہے. اور خداوند عالم نے جناب مختار کو بہت سارے چیزوں سے جو ہے, بہت سارے علم و فن سے جو ہے ایسی چیزیں جناب مختار علیہ السلام کو عطا کی ہیں کہ جن کو جو ہے ہر کسی کو جو وہ چیز نہیں ملتی. اگر آپ خطابت کے عنوان سے دیکھیں, غور و فکر کے عنوان سے دیکھیں, بہادری کے عنوان سے دیکھیں, تو واقعاً جناب مختار کی شخصیت جو ہے ہمارے لیے جو ایک نمونہ عمل ہے. اور جس وقت جناب مختار کے والد جو ہے, جیسے کہ میں نے بیان کیا, شہید ہو گئے, اور اس کے بعد جب جناب مختار جو ہے مدینہ سے سفر کرنے کے بعد جب کوفہ میں آئے, اور اسی کوفہ میں جناب مختار وہیں پر جو ہے رہنے لگے, مولا کائنات کے پاس بیٹھ کر جو ہے جناب مختار نے جو بہت سارے علموں کو حاصل کیا, قرآن سیکھا, بہت سارے حدیثوں کو, پیغمبر اسلام سے جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں سارے حدیثوں کو جناب مختار نے بہت ہی دقیق نظریے سے, اچھے طریقے سے جو ہے مولا کائنات سے جو چیزوں کو جو سیکھا جناب مختار علیہ السلام نے. اور واقعاً آپ جانتے ہوں گے کہ جس وقت جناب مسلم عقیل امام حسین علیہ السلام نے اسی کوفے میں, جس وقت سفیر امام حسین علیہ السلام بنا کر جناب مختار کو اسی کوفے میں بھیجا گیا, تو سب سے پہلے جس وقت جناب مسلم عقیل اس کوفے میں آئے تو سب سے پہلے کہاں رکے. جیسے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جناب مسلم عقیل اس کوفے میں آئے تو سب سے پہلے ان کا قیام جو ہے جناب مختار ثقفی میں گھر میں رہا ان کا قیام. اور اس کے بعد جناب مختار اسی کوفے کے بڑے قبائل سے جو ہے بیعت لینے کے لیے کچھ دن کے لیے وہاں چلے گئے. اور جیسے ہی جناب مختار کوفے سے عرب کے قبائل میں بیعت لینے کے لیے گئے, کوفے کے حالات جو ہے اور بھی زیادہ خراب ہونے لگے, چونکہ وہاں جو ہے عبید اللہ ابن زیاد جس وقت وہ حاکم مقرر ہوا, اور اس وقت حالات جو ہے کوفے میں بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے تھے. اور جب جناب مختار جو ہے بیعت لے کر واپس آئے تو جناب مختار کو خبر ملی کہ کوفے کے لوگوں کے بے وفائی کی وجہ سے جو ہے جناب مسلم عقیل جو ہے شہید کر دیے گئے اسی کوفے میں. تو جب عبید اللہ ابن زیاد جو ہے یہ حاکم وقت مقرر ہوا, اور اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ جناب مختار ثقفی کو گرفتار کیا جائے, لہٰذا جناب مختار ثقفی کو گرفتار کیا گیا اور قید خانے میں ڈال دیا گیا. اور اسی دوران کربلا کا واقعہ بھی نمودار ہو گیا, اور ادھر کربلا کے واقعہ نمودار ہوا. امام حسین علیہ السلام جو اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے, ادھر مختار کہاں ہیں؟ کوفے میں. لیکن جب جناب مختار علیہ السلام کو خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے گھر والے, ان کے اعزاء اور اقربا, ان کے تمام ساتھی جو ہے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے, تو جناب مختار نے قسم کھائی کہ میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے ضرور بدلہ لوں گا. اور اس کے بعد جناب مختار امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند محمد حنیفیہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف سے نمائندے تھے, ان سے اجازت طلب کی. اور اس کے بعد آپ بارہا جو ہے مختار نامے میں دیکھتے ہوں گے کہ کس طریقے سے جناب مختار نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لی, کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر جو ہے انہوں نے قتل کیا. تو یہ واقعاً جناب مختار جو ہے بہت ہی شجاع تھے, بہت ہی دلیر تھے, جنہوں نے جو ہے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ایک ایک قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لیا, شمر سے بدلہ لیا, حرملہ سے بدلہ لیا. اور جس وقت جناب مختار ثقفی نے
حرملہ کو قتل کیا تو اس وقت جو جناب علی اصغر کا قاتل تھا، جنہوں نے جناب علی اصغر علیہ السلام کے گلے پر تیر لگایا، تیر مارا، تو اس وقت جناب مختار نے ان کو قتل کرنے کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی اور طویل سجدہ شکر کرنے لگے، اور اس کے بعد اس وقت کوفہ کے حالات کچھ حد تک بہتر محسوس ہونے لگے۔ لیکن جس وقت عبداللہ ابن زبیر وہاں کا حاکم بنا، تو جب جناب مختار جو ہے کوفے میں وارد ہوئے تو جناب مختار نے عبداللہ ابن زبیر کو وہاں سے جو برخاست کر دیا، کوفے سے جو ہے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد کوفے کے حالات جو ہے کچھ عرصے تک ٹھیک رہے، لیکن کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد کوفے کے حالات جو اور بھی زیادہ پرآشوب ہونے لگے۔ تو اس وقت جب عبید اللہ ابن زیاد کے بھائی مصعب ابن زبیر جو ہے حاکم وقت قرار پایا، تو اس نے حکم دیا کہ جناب مختار کو قید کر لیا جائے، اور جناب مختار ثقفی کے زوجہ کو قید کیا اور ان سے کہا کہ آپ جو ہے جناب مختار کو گالی دیں۔ تو ان کی زوجہ نے کہا کہ ہم کیسے جناب مختار ثقفی کو گالی دیں، جو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، میں ایسے شخص کو کیسے گالی دے سکتا ہوں؟ تو واقعاً آج کی جو تاریخ ہے جناب مختار کی شہادت کی تاریخ ہے 14 رمضان، جو روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جناب مختار کو قید کر لیا گیا۔ کوفے کے حالات جو ہے بس سے بدتر ہونے لگے، کوفہ کے لوگوں نے پھر بے وفائی کی اور جناب مختار کو جو ہے بے دردی کے ساتھ جو ہے شہید کر دیا گیا۔ تو واقعاً آپ دیکھیں، جب آپ جناب مختار کی زیارت پڑھیں گے، مختار ثقفی کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، سلام آپ پر اے نیک اور صالح بندے، السلام علیکہ ایھا الولی الناصح، سلام آپ پر اے نصیحت کرنے والے ولی، السلام علیکہ یا ابا اسحاق المختار، سلام آپ پر اے ابو اسحاق مختار، السلام علیکہ ایھا المخلص للہ فی طاعتہ ولزین العابدین فی محبتہ، سلام آپ پر جو اللہ کی اطاعت اور امام زین العابدین علیہ السلام کی محبت میں مخلص تھے۔ تو واقعاً جناب مختار کی زندگی جو ہمارے لیے باعث نمونہ عمل ہے، اور ان کے خاندان نے، ان کے والدہ ماجدہ نے، جن کا نام جو ہے دومہ بنت وہب ہے، کہ جنہوں نے اسلام لانے کے بعد جو اس دین اسلام کی جو بہت ہی مدد کی، بہت ہی خدمات انجام دیے، ان کے والد نے جو بہت ہی خدمات انجام دیے، تو واقعاً ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے جناب مختار علیہ السلام کی زندگی سے جو ہے روشناس ہو، مطالعہ کرے، غور و فکر کرے، اور پروردگار سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ، ماہ مبارک رمضان ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی